وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا واللہ عزیز حکیم۔ چور چاہے مرد ہو یا عورت، ہاتھ کاٹا جائے گا ان کا، دونوں کا ہاتھ ایک کاٹا جائے گا، بدلہ ہے، سزا ہے اللہ کی طرف سے۔ جو انہوں نے کیا اس کا بدلہ بھی ہے اور سزا ہے، نکالن جو ہے سزا کے لیے تھا من اللہ، اللہ کی طرف سے، واللہ عزیز حکیم۔ یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے لفظ استعمال کیا ہے زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ زیادہ تو غفور الرحیم آتا ہے، لیکن جب اللہ نے کوئی قانون نافذ کرنے تو اللہ بتاتا ہے کہ اللہ زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ اللہ کے سارے قانون جو ہیں وہ حکمت پر مبنی ہیں۔ اللہ اکبر۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ساری سین را اور کاف جو ہے کینچی والا، 9 کلمات آئے ہیں، چوری کے لیے آتا ہے۔ کسبہ کمائی یا جس نے جو کرتوت کی ہو یا جو بھی اس نے عمل کیا ہو اس کے لیے آتا ہے۔ کاف سین اور با اور کاف جو ہے وہ کتاب والا 67 کلمات آتے ہیں۔ نکالن سزا کے لیے، کسی چیز کے بدلے کے لیے آتا ہے، بدلہ ہے، سزا ہے، نون کاف کتاب والا اور لام 5 کلمات آئے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ چور چاہے عورت ہو یا مرد، اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ یہ بدلہ ہے جو اس نے کام کیا ہے، جو اس کا کسب ہے، چوری یعنی کی ہے، اور سزا ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ قبیلہ مخزومیہ کی خاتون تھی ایک، فاطمہ بنت اسود، اس نے چوری کر لی۔ اس معاملے میں قریش کو بڑی فکر ہوئی، کیونکہ معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے والا تھا۔ ان کو پتہ تھا کہ اس نے چوری کی ہے اور اس کو سزا ملنی ہے۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اس معاملے پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں سفارش کون کرے یا گفتگو ان سے کون کرے۔ آخر میں یہ طے پایا کہ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما، اللہ اکبر، بڑی زبردست پرسنالٹی، زید بن حارثہ کے بیٹے، بہت بڑے مجاہد۔ اور جب آپ کو پتہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، آپ دنیا سے تشریف لے کر کے، تو ایک بہت بڑے جو لشکر جو روانہ ہو رہا تھا اس کی سپہ سالاری اسامہ بن زید کو، بڑی زبردست پرسنالٹی۔ اور آپ کیونکہ زید بن حارثہ کو اپنا منہ بلا بیٹا بنایا تھا، پھر سورہ احزاب میں اللہ نے کہا کہ منہ بولے بیٹے کا رشتہ کوئی نہیں ہے، تو پہلے ان کو لوگ زید بن محمد بھی کہنا شروع ہو گئے تھے، لیکن پھر زید بن حارثہ ہو گئے، اس وجہ سے کہ آیت اللہ نے اتار دی۔ تو لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح حسن حسین سے محبت کرتے تھے رضی اللہ عنہما، دونوں سے محبت کرتے تھے، اسی طرح ان سے بھی بڑی محبت کرتے تھے، پوتوں کی طرح سمجھتے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو بہرحال انہوں نے تیار یہی پایا کہ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت عزیز ہیں، ان کے سوا کوئی اور نہیں یہ ہمت کر سکتا، نہ یہ جسارت کر سکتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس طرح کی بات کرے۔ چنانچہ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے کہا گیا، اس کے بارے میں کہا گیا کہ آپ کریں سفارش۔ اسامہ بن زید ان کی بات سن کر مائل ہوئے اور آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ کہا، تو آپ سے فرمایا، یہی کہا کہ اگر کوئی ہو سکتی رہے تو کر دیں اس عورت کے بارے میں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اے اسامہ، کیا تو اللہ کی حدود میں سے ایک حدود کے بارے میں مجھ سے سفارش کر رہا ہے؟ اللہ اکبر۔ یہاں تک نہیں، پھر آپ کھڑے ہوئے، لوگ اور بھی بیٹھے ہوئے تھے، آپ سے صرف کھڑے ہوئے خطبہ دیا مسجد نبوی میں، جس میں آپ نے فرمایا کہ پچھلی امتیں اسی وجہ سے ہلاک ہوئیں کہ ان میں جب کوئی طاقتور، کوئی صاحب حیثیت اللہ اکبر جرم کرتا تو اس کو سزا نہ دی جاتی، چوری کرتا تو اس کو چھوڑ دیا جاتا، اور اگر کوئی کمزور، کوئی غریب چوری کرتا تو اس پر حد قائم کر کے اس کو سزا دی جاتی۔ اللہ کی قسم، اگر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی چوری کرے تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دوں۔ اللہ اکبر۔ آج بھی ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے؟ انصاف کن کو مل رہا ہے؟ کون چھوٹ جاتے ہیں جرائم کے باوجود، اور کون جو بیچارے پھنس جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے جرموں کی وجہ سے بھی ان کو سزائیں مل جاتی ہیں، یا کئی دفعہ تو جرم نہ ہونے کی وجہ سے سزا مل جاتی ہے۔ وجہ یہ حدیث ذہن میں رکھ لیں۔ اللہ اکبر۔ جب انصاف نہیں ہوگا، کیونکہ جب تک انصاف نہیں ہوگا، میں اکثر اس بات پر بات کرتا ہوں کہ انصاف نہیں ہوگا، اور ہم نے پڑھا سورہ نساء میں کہ اعدلوا واقربوا للتقوی، کہ انصاف کرو، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ واقربوا
کہ تقوی کے زیادہ قریب ہے، اور پھر کہا کہ تمہاری کوئی دشمن قوم بھی ہو کہ جس سے تمہاری دشمنی ہے پھر بھی انصاف کرو گے. پھر سورہ نساء میں ہم نے پڑھا تھا، یہ سورہ المائدہ میں ہی ہم نے پڑھا ہے یہ آیت کو، کہ انصاف کرو یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے. اور عدالتوں کے بارے لکھا ہوا ہے، آپ جا کے پڑھیں. اللہ اکبر. اور کتنی ہماری عدالتیں انصاف کر رہی ہیں، اس پر میں کچھ نہیں بول سکتا، ہر بندہ جانتا ہے. آج تو ہر چیز خبر نمایاں ہے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. اللہ کرے کہ ہماری عدالتیں انصاف کرے. اللہ کرے کہ جو وکیل جانتا ہے کہ جو میں مقدمہ لے رہا ہوں وہ جھوٹا ہے شخص، اس کا مقدمہ نہ لے. اللہ کرے کہ جج چاہے جو بھی ہو، جیسے بھی حالات ہوں، چاہے اس کو جتنا بھی کہا جائے، اس پر جتنا بھی پریشر ڈالا جائے، انصاف کرے، تب اس ملک میں امن قائم ہوگا. اللہ اکبر. بہت بڑی ذمہ داری ہے. انصاف کرنے والے جو جج ہیں نا، جو انصاف کرنے والے ہیں، کل قیامت والے دن اللہ کے دائیں جانب اس کے عرش کے نیچے ہوں گے، ممبر پر بیٹھے ہوں گے. ایسا زبردست ان کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو جزا دینی ہے. اللہ کرے انصاف ہو. بہرحال بات تو انصاف کی ہو رہی ہے، اور پھر سورہ نساء میں ہم نے پڑھا تھا کہ عدل کرو، چاہے اس کی ضد میں تمہاری، اس عدل کی ضد میں یعنی کہ نقصان اس کا جو ہے وہ تمہارے ماں باپ کو ہوتا ہو، تمہارے عزیز و اقارب کو ہوتا ہو، یا تمہاری اپنی ذات کا ہوتا ہو، پھر بھی انصاف کرو گے. اللہ اکبر. ابن ماجہ کی ایک حدیث لے لیتے ہیں 2595 ایک اور. یہ تو ہوئی. حضرت عبداللہ بن صفوان رضی اللہ عنہ اپنے والد حضرت صفوان بن امیہ رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ وہ مسجد میں سو رہے تھے کہ اپنی چادر سر کے نیچے رکھی ہوئی تھی، کسی نے چادر نکال لی، چور پکڑا گیا. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس کو لے کر حاضر ہوئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا. صفوان نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، میرا ارادہ یہ تو نہیں تھا کہ اس کا ہاتھ کٹواؤں، میں تو چادر اس پر صدقہ کر دیتا ہوں، آپ اس کو معاف کر دیں. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی حدیث پر یہ اہم ہے کہ تم نے اسے میرے پاس لانے سے پہلے کیوں نہیں صدقہ کر دیا، معاف کر دیا. یعنی اگر عدالت میں کیس چلا گیا، آپ لوگوں کو پتہ چل گیا، تو پھر جزا ہوگی. پھر اس طرح تو ہر شخص جو ہے وہ پریشر ڈال کے معافی منگوا لے گا. اس سے پہلے معاف کر دے. جو بھی معاملے ہوں وہ اللہ جانتا ہے کہ کس طرح کروایا کس طرح کروایا، وہ اللہ جانتا ہے. اگلی آیت لے لیتے ہیں. آیت نمبر 39 ہے، وَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ، اور جو توبہ کر لے ظلم کے بعد، وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ، اور اصلاح کر لے اپنی، تو اللہ بے شک اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے، اس سے اللہ توبہ قبول کرے گا. فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ، تو اللہ یقیناً اس سے توبہ قبول کرے گا جس نے ظلم کیا تھا. ان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ غفور الرحیم ہے. دیکھیں اس میں جو توبہ کرنے، جس طرح میں نے کہا کہ اگر کسی کو پتہ چل گیا جرم اور اس سے پہلے ہی اس کو صدقہ کر دیا جائے، معاف کر دیا جائے، لیکن جب کیس آ گیا عدالت میں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں ہے، تو آپ نے کہا کہ پہلے کیوں نہیں معاف کیا. اب مستدرک حاکم کی ایک حدیث ہے، چوری کی سزا کے بعد ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا، ہاتھ کٹا ہوا تھا. تو آپ نے اس کے لیے دعا کی اللہ سے کہ اللہ اس پر رحم فرما. جس نے سزا بھگت لی، اللہ اکبر، پھر اپنی اصلاح کر لی، تو اس کے لیے رحم کی دعا کی. اگلی آیت سورہ المائدہ کی آیت نمبر 40. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں، الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ کے لیے ہے جو کچھ بادشاہی ہے آسمانوں اور زمین کی. یعذب من یشاء ویغفر لمن یشاء، عذاب دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بخش دیتا ہے. واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، قدرت رکھتا ہے. اس میں بھی لفظ سارے کے ہیں، میں صرف اس لیے تھوڑا سا ترجمہ لفظ بہ لفظ بھی کر دیتا ہوں. علم کیا نہیں، الف جو ہے وہ سوالیہ والا ہے، استفہامی ہے کہ پوچھنے کے، کیا نہیں، لم کیا نہیں. تعلم تم جانتے، انا بے شک، اللہ بے شک اللہ، لہو اس کے لیے ہے، ملک السماوات والارض بادشاہی، ملکیت، اختیار، سارے کا سارا آسمان اور زمین کا اسی کے پاس ہے. یعذب من یشاء ویغفر لمن یشاء، جس کو چاہے عذاب دے اور جس کو چاہے بخش دے. واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. ہم نے یہ آیت پڑھی تھی سورہ البقرہ میں، آیت نمبر 284، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے. وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، اور اگر چھپاؤ جو تمہارے اندر ہے یا تم ظاہر کرو، اللہ لے لے گا حساب. فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، جس کو چاہے گا پھر معاف کر دے، جس سے چاہے عذاب دے. واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. آیت نمبر 285 میں فرمایا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، کسی جان پر اس کی وسعت سے زیادہ اس سے حساب نہیں لیا جائے گا. دیکھیں ایک شخص کس حالات میں کر رہا ہے جرم، کیوں کر رہا ہے، یہ اللہ کو پتہ ہے، تو اللہ جس کو چاہے معاف کر دے.
جس کو چاہے اللہ سزا دے. کسی نے کس وجہ سے کیا, کسی نے اللہ نہ کرے. دیکھیں عمر فاروق کے زمانے میں قحط پڑا تو آپ نے چوری کی سزا معطل کر دی کہ کیا لوگ کھانے کے لیے کوئی چیز پکڑیں گے تو اس پر بھی ان کو کھاد کھٹو گے, نہیں ہوگی. اس لیے کون کیا کر رہا ہے, کس حالات میں کر رہا ہے, کس دل سے کر رہا ہے, کیا پریشر ہے, کیا مسئلہ ہے, یہ سب اللہ کو پتہ ہے. اس لیے فرمایا کہ اللہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو, جو کچھ ظاہر کرتے ہو, سب کچھ تو اللہ کے پاس ہے. بادشاہت بھی اسی کی ہے. تو جس کو چاہے عذاب دے, جس کو چاہے پکڑ لے, کیونکہ وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. سورہ المائدہ کی آیت نمبر 41 لے لیتے ہیں. یا ایھا الرسول لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آپ سے خطاب, کیا آپ کو غم میں نہ ڈالیں جو یہ کوششیں کر رہے ہیں نا, جو یہ تیزیاں دکھا رہے ہیں. صحیح سے کوشش ہوتی ہے, اور سرا سین را عین یسارعون جو ہے 23 کلمات آئے ہیں. کس چیز میں جلدی دکھانا, جو اپنے کفر میں جلدی دکھا رہے ہیں کہ کسی طرح ہمارے کفر کا نظام قائم ہو جائے, انکار میں جلدی کر رہے ہیں یا کفر میں جلدی کر رہے ہیں, آپ کو یہ غمگین نہ کرے. یحزن کا جو ہے حزن سے ہے, ہا زئی یا زے جس کو ہم بولتے ہیں نون, 42 کلمات قرآن میں آتے ہیں. تو یہ آپ کو جو ان کی کوششیں ہیں, جو یہ تیزیاں دکھا رہے ہیں اپنے کفر میں, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو یہ غم میں نہ ڈالیں, آپ غم زدہ نہ ہوں. من الذین قالوا آمنا بافواہہم, ان لوگوں کے بارے میں کہا گیا ہے جو منہ سے تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے, ولم تؤمن قلوبہم, اور جن کے دلوں میں ایمان نہیں ہے. اللہ اکبر. دونوں طرف اشارہ ہے, کیونکہ مدینے میں یہود بھی تھے, یہ بھی یہی کچھ کر رہے تھے, اور منافق بھی تھے. جو عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین 300 لوگوں کو اس وقت لے کر جب غزوہ احد میں بہت ضرورت تھی لے کر نکل گیا تھا. اللہ اکبر. تو یہ اشارہ ان سب کی طرف ہی ہے جو جن کے دل میں نفاق ہو, یا یہود کی طرف بھی ہے کیونکہ وہ بھی یہی کر رہے تھے, ان کے دلوں میں نفاق تھا. وہ کہتے تھے ہم بھی ایمان والے ہیں, ہم بھی ایمان لے کر آئے ہیں اللہ پر. من الذین قالوا آمنا بافواہہم, اپنے منہ سے کہتے تھے. ہاں آج ہم بھی دیکھیں کہ ہمارا ایمان صرف زبانی تو نہیں ہے, صرف زبانی ایمان تھا. ولم تؤمن قلوبہم, اللہ کہہ رہے ہیں ان کے دلوں میں جب کہ ایمان نہیں تھا. افواہہم یہ ہمارے لفظ میں بولا جاتا ہے, فا واو ہا 13 کلمات آتے ہیں, اردو میں بولا جاتا ہے. دیکھیں اصل بات کیا ہے, دل کا تقوی بہت ضروری ہے. التقوی ہا ہنا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تقوی تو دل میں ہوتا ہے. اور پھر سورہ حج کی آیت نمبر 46 جہاں اللہ فرما رہا ہے فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ, یہ اصل میں آنکھیں اندھی نہیں ہوتی, وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ, بلکہ جو دلوں میں سینوں میں تمہارے جو دل ہے نا یہ اندھے ہو جاتے ہیں. تو دل سے ایمان نہیں لا رہے تھے, بلکہ ایمان ان کا جو تھا وہ صرف زبانی تھا, کہ اقرار کرتے ہاں ہم بھی مومن ہیں. تو وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا, اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے. تو یہاں پر بات اب یہودیوں کا بھی یہی آ گیا, ان کا بھی یہی حساب تھا. تو اس پر بات کلیئر ہو گئی کہ یہ آیت دونوں کے لیے ہے. پہلے جو کہا گیا وہ منافقوں کے لیے تھی, اب وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا جو ہادی تھے. سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ, بہت زیادہ اللہ اکبر جھوٹ کو بولنے والے, اور بہت زیادہ سن گن لینے والے, جاسوسی کرنے والے دوسروں کی. لم یأتوک, جو آپ تک کبھی نہیں پہنچے, جن کی بات آپ تک نہیں پہنچی. کیا نہیں آتے یہ آپ کے پاس, دونوں ہی ترجمے کیا جائے, نہیں آتے آپ کے پاس, مگر آتے ہیں کیا کرتے ہیں, یحرفون الکلمہ من بعد مواضعہ, جہاں کلمہ رکھا گیا ہے, جو بات جہاں لکھی گیا اس کو اس سے ہٹا دیتے ہیں, اس پہ تحریف کرتے ہیں. یحرفون تحریف کے لیے آتا ہے, حرافا 6 کلمات ہیں, مواضعہ وضع کرنا کسی چیز کو جہاں رکھنا ہے وہاں نہیں رکھتے, 26 کلمات ہیں, واو ذات اور عین. یقولون ان اوتیتم ھذا فخذوہ, کہتے ہیں کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ بات کہیں جو تمہارے اپنے لیے تمہیں سوٹ کرتی ہے, ہاں تمہارے لیے بہتر ہے, یعنی تم جو چاہتے ہو وہی بات کہیں تو لے لو ان سے. وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوهُ, تو کیا کرو اگر وہ بات ایسی بات کہیں جو تمہیں سوٹ نہیں کرتی, جو تمہیں پسند نہیں ہے, جو تمہارے لیے بہتر نہیں ہے, جو تم اپنی طرح سمجھتے ہو کہ تمہارے لیے بہتر نہیں ہے, حالانکہ بہتر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری باتیں تھیں. مطلب یہ ہے کہ ان کو سوٹ نہیں کرتی تھی. آج بھی ہمیں بہت سارے دین کے احکامات سوٹ نہیں کرتے, منہ سے تو ہم ایمان کا دعویٰ رکھتے ہیں. یہ آیت مجھے اور آپ کو, ہم سب کو اپنے اوپر رکھ کر بھی پڑھنی ہے. ہاں صرف یہود کو نہ لے لیں یا منافقوں کو نہ لے لیں. منافق کی 3 نشانیاں ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بات کرے تو جھوٹ بولے, وعدہ کرے تو خلاف کرے, امانت رکھوائی تو خیانت کرے, اور جب لڑنے پر آئے تو اخلاق کی ساری حدود پامال کر دے, ساری پھلانگ جائے. اور پھر
یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے اور صحیح مسلم کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ چاہے وہ روزہ اور نماز بھی کرتا ہو، اللہ اکبر، تو پھر ہم سب کو بھی اپنے آپ کو یہ نہیں سمجھنا کہ ہم نے تو بس کیونکہ ہم تو مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے ہیں، ہم نے اسلام کے لیے کوئی قربانی نہیں دی جیسا صحابہ نے دی تھی۔ یحرفون الکلمہ من بعد مواضعہ، کلمے کو بات کو وہاں سے ہٹا دیتے ہیں جہاں پر پڑی ہوتی ہے یا اس کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یقولون ان اوتیتم ھذا، اگر تمہیں تمہارے مطلب کا فتویٰ مل جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو لے لینا، فخذوا لے لینا، وَإِن لَمْ تؤتوہ، اگر وہ تمہیں نہ دیں وہ فاحذروا، وہ تمہارے مطلب کی بات نہ ہو تو چھوڑ دینا۔ فاحذروا جو ہے وہ حذرہ سے ہے، حذرہ چھوڑ دینا، کسی بات کو نہ قبول کرنا تو نہ قبول کرنا۔ اصل میں مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ یہ تھا، اس کو ہم سمجھ لیتے ہیں مسلم شریف کی حدیث 1699 سے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی مرد اور ایک یہودی عورت لائے گئے، شادی شدہ، جنہوں نے زنا کیا تھا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے چل پڑے یہاں تک کہ یہود کے پاس ہے، ان کے پاس کیونکہ لے کے رہے تو مقدمے کے لیے جب آئے تو آپ آئے اپنے گھر سے اور ان کے پاس آ گئے، پوچھا کہ تم تورات میں اس آدمی کے بارے میں کیا سزا پاتے ہو جس نے ایسا زنا کیا ہو؟ تو انہوں نے کہا جی ہماری تورات میں تو یہ سزا ہے کہ منہ کالا کرتے ہیں اور گدھے پر سوار کرتے ہیں اور ان دونوں کے چہرے محالف سمت کر دیتے ہیں اور انہیں گلیوں بازاروں میں پھیلایا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا اگر تم سچے ہو تو تورات لے آؤ۔ ہاں آگے آئے گی یہ بات، وہ لائے اور پڑھنے لگے حتیٰ کہ جب رجم کی آیت جس میں رجم کیا جائے گا، پتھر مار مار کر ہلاک کیا جائے گا زانیہ عورت جو شادی شدہ ہو اور زانی مرد جو شادی شدہ ہو، اس کے نزدیک پہنچے تو اس نے ایک شخص نے جو ہے اس پر ہاتھ رکھ دیا اور باقی حصہ پا لیا جو آگے تھا۔ تو اس پر عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ جو اسلام لائے تھے، یہود کے بہت بڑے عالم تھے، انہوں نے آپ سے عرض کی کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھے، انہوں نے کہا کہ آپ اسے حکم دیں کہ اپنا ہاتھ اٹھائے اور پھر دوبارہ پڑھے۔ اس نے حکم اٹھایا، ہاتھ اٹھایا تو اس کے نیچے رجم کی آیت موجود تھی۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو رجم کرنے کا حکم صادر فرمایا، انہیں رجم کر دیا گیا۔ اصل میں بات پتہ کیا ہے کہ وہ لے کے آئے تھے، حالانکہ تورات میں تھا۔ اب وہ چاہ رہے تھے کہ آج جب ہم بھی فتوے لینے جاتے ہیں نا تو ہمارے ویسے تو الحمدللہ اللہ کرے کہ مسلمان متحد ہو جائے، میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ فرقہ واریت نے جتنا نقصان پہنچایا کسی چیز نے پہنچایا، ہم پر جب بھی ہمیں تباہ کیا ہے ڈیوائڈ اینڈ رول نے کیا ہے، چاہے کوئی بھی کرے، چاہے انگریزوں نے کیا تھا یا آج بھی کیا جا رہا ہے، جس طرح بھی کیا جا رہا ہے کہ فرقوں میں تقسیم کیا جا رہا ہے۔ ایک ہی دین ہے، رسول بھی ایک ہے، قرآن بھی ایک ہے، اللہ اکبر، کیا بڑی بات ہے جو ہوتے مسلمان بھی ایک، فرقہ بندی ہے کہیں ذاتے ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کے یہی باتیں ہیں، یوں تم سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، یہ بھی بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو، بہت تکلیف والی باتیں ہیں، اللہ اکبر۔ جو ہم فتوے دیتے ہیں نا 399 398 میں، اکثر یہ حدیثیں دو بیان کر دیتا ہوں، صحیح بخاری کی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مجھے حکم دیا کہ ان سے قتال کروں یہاں تک لوگ کلمہ پڑھ لیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور پھر نماز اور روزہ نماز پڑھنی شروع کر دے، تو پھر انہوں نے اپنی جان مجھ سے محفوظ کر لی۔ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر وہ شخص مسلمان ہے۔ آپ مسلمان کی ڈیفینیشن آج یہاں پر ذہن میں لے کر رکھیں، جو وہی کلمہ پڑھتا ہے جو تم پڑھتے ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور جو اسی قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہے جس طرف تم کرتے ہو، تو قبلہ تو سب کا ایک ہے، اور جو تمہارا ذبیحہ کھا لیتا ہے وہ مسلمان ہے۔ صحیح بخاری کی حدیثیں ہیں دونوں۔ اللہ کرے جو ہمیں لڑایا جاتا ہے، جو ہم دین کے نام پر ہمارے ساتھ کیا جاتا ہے، خود پڑھے دین تاکہ آپ خود پڑھ کے پھر دیکھیں کہ اللہ کے رسول نے کیا کہا ہے۔ بہرحال ان کو جو ہے دونوں کو رجم کر دیا گیا۔ آیت کا اگلا حصہ اللہ فرما رہے ہیں وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، جو بھی ارادہ کرے گا کہ فتنہ پھیلائے، بس وہ اللہ کے جو بھی ہے اللہ نہیں چاہے گا، سب کچھ تو اللہ کے اختیار میں ہے، تو کوئی بھی اللہ کے اختیار میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، یعنی وہ چاہے کہ وہ فتنہ پھیلائے، اللہ جب تک نہیں چاہے گا تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ ان کے دیے دنیا میں بھی حزن ہے، یعنی اللہ اکبر ذلت ہے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے ہے آخرت کا دردناک عذاب۔ اگلی آیت آخری آیت لے لیتے ہیں آج کی، آیت نمبر 42 ہے، سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ، بہت زیادہ جھوٹ کو سننے والے ہیں۔ آج میں اور آپ جو سوشل میڈیا ہے نا اس کو بھی تھوڑا سا ناپ لیں اس آیت پر رکھیں نا، کہ کہیں ہم بھی تو بہت زیادہ جھوٹ کو سننے والے تو نہیں ہیں۔ اَقَلُّونَ لِلسُّخْطِ، بہت زیادہ حرام کو کھانے والے، یعنی اللہ کے حرام کی کردہ چیزوں کو کہیں ہم نے تو حلال نہیں کیا ہوا۔ وَإِن جَاءُوكَ فَحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کہ آپ ایسے لوگ آپ کے پاس آئے تو آپ جیسا بھی چاہے
چاہے تو ان کے درمیان فیصلہ کریں اور چاہے تو اعراض کریں. وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ، اور اگر آپ ان سے اعراض کرتے ہیں فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا، تو یہ آپ کو کچھ نہیں بگاڑ سکتے. کہیں جی کچھ پتہ نہیں کیا کریں گے، کچھ نہیں بگاڑ سکتے. وَإِن حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ، ہاں اگر آپ ان کے درمیان فیصلہ کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر انصاف کے ساتھ فیصلہ کیجیے گا. ان اللہ یحب المقسطین، تو اللہ تو انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. قانون جو ہے عقل سے ہے، الف کاف اور لام کھانے کے لیے آتا ہے. عقل الحلال جو ہے حلال لقمے کے لیے آتا ہے، عقل الحرام جو ہے حرام لقمے کے لیے آتا ہے. للسختی جو ہے، جو ہم نے آیت پڑھی جس میں اللہ فرما رہے ہیں سمعون للکذب اکلون للسختی، سخت جو ہے یہ کیا ہے؟ سین ہا تا، 4 کلمات آئے ہیں. اس کے بارے میں جو مفسرین نے لکھا ہے، خنزیر کا گوشت کھانا، شراب پینا، سود کھانا، حرام کاری کرنا، چوری کرنا، زانیہ کا مال کھانا، بہت سارے جرم جو ہیں اس میں آ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں سب جرائم سے بچائے. تو یہ کون ہیں؟ یہ یہود کے بارے میں کہا گیا ہے یہاں اسپیشلی کہ یہ بہت زیادہ حرام کو کھانے والے، کیونکہ پھر ان میں یہ بہت ان کو منع کیا تھا سود، لیکن یہ لوگوں کو انہوں نے سود پر لگا دیا. اور پھر بہت ساری جو جرائم میں نے گنائے ہیں آپ کو کہ خنزیر کا، جو عیسائیوں نے اپنے لیے خنزیر کو حلال کر لیا، شراب کو حلال کر لیا، جتنے بھی ہیں. یا آج مسلمانوں میں سے بہت سارے لوگ شراب پیتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ معاف کرے ایسے دسترخوانوں پہ بیٹھتے ہیں جہاں خنزیر کا گوشت بھی ہوتا ہے، شراب بھی پڑی ہوتی ہے، سود تو اللہ تعالیٰ معاف کرے. اللہ اکبر، اس پر کتنی بات کیجیے. کم ہے. حرام کھاتے ہیں، حلال نہیں کھاتے، لوگوں کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں، لوگوں کا مال کھا لیتے ہیں، وراثت کا مال کھا لیتے ہیں، بہنوں کو وراثتیں نہیں دیتے، بیٹیوں کو وراثتیں نہیں دیتے. کیا کیا بولوں، انصاف نہیں کرتے. وہ چیزیں پوری دنیا میں تو کہتا ہوں کچھ چیزیں تو ان لوگوں نے تو اپنے آپ کو درست کر لیا کہ وہاں پہ جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ ان کا 25 دسمبر کو جو وہ عید مناتے ہیں کرسمس کے نام سے، جو کہ اللہ معاف کرے کہ اللہ نے بیٹا پیدا کیا، اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے. اور یہ بات اللہ کو سب سے زیادہ تکلیف پہنچانے والی اور سب سے زیادہ اللہ کو تیش دلانے والی بھی ہے. تو بہرحال وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ وہ ہر چیز جو ان کا آتا ہے تہوار، وہ ہر چیز کو سستا کر دیتے ہیں. ہمارے یہاں فروٹ اتنا مہنگا کہ غریب آدمی پہلے کھا سکتا ہے تو رمضان میں نہیں کھا سکتا. ہر چیز مہنگی کر دی جاتی ہے. کیا ہے ہمارا ایمان اور کیا ہے ہمارا اسلام؟ میں بھی کاروباری ہوں، اور جو بھی لوگ سن رہے ہیں اللہ کے واسطے اس بات کو سمجھیں. رمضان کا مہینہ تو خیر کا مہینہ ہے، یہ تو مواخات کا مہینہ ہے، ہمدردی کا مہینہ ہے، محبتوں کا مہینہ ہے. جتنے عمل کریں گے، بلکہ رمضان میں جتنا نفع ہم عام دنوں میں لیتے ہیں اس سے کم کر دیں. وہ چیزیں جو ضرورت کی ہیں، اشیاء ضرورت ہیں، کھانے پینے کی چیزیں جو لوگوں کو چاہیے، اللہ کے واسطے یہ ہم کریں، تاکہ اللہ کے ہاں جب ہم کھڑے ہوں تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے. کیونکہ لوگوں کو لیے آسانی کریں، مشکل نہ کریں. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو موسیٰ اشعری اور معاذ بن جبل کو بھیجا تھا، کہا تھا کہ لوگوں کے لیے آسانی کرنا، مشکل نہ کرنا. ہاں، مشکل نہ کرنا. اگلی آیت نمبر جو ہے 43 ہے، یہ آیت بھی رہ گئی تھی، اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں. وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ، اور کیسے یہ آپ کے پاس فیصلے کرانے آتے ہیں جبکہ ان کے پاس تو تورات ہے جس میں اللہ کی سارا شریعت لکھی ہوئی ہے. ان کے پاس اللہ کے حکم ہے. ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ، پھر آپ سے فیصلہ کرا کے بھی کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح پھر جائیں. وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، اللہ فرما رہے ہیں جو بھی آپ کے فیصلے کے بعد پھرے گا نا، چاہے آج مسلمان ہو، میں اور آپ مسلمان ہیں، میں اپنے آپ کو بھی اور آپ کو سنا رہا ہوں. اللہ اکبر. وَمَا أُولَئِكَ بالمومنین، تو وہ مومن نہیں ہے. پھر جتنا مرضی بھی اپنے آپ کو مومن کہہ لے، اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کو نہ ماننے والا. یحکمون کا حکم سے ہے، حکم جو ہے حاکم جو ہے فیصلہ کرتا ہے. حاکامہ 210 حکمت بھی اسی سے ہے. 210 کلمات قرآن میں آتے ہیں. یتولون واللہ واولام، یا منہ پھیر دینا، اعراض کرنا، اس کے لیے آتا ہے. 232 کلمات آتے ہیں. واولام یا اس سے آتے ہیں. تو کیسے اللہ کہہ رہے ہیں یہ فیصلے لے کر آتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس، جبکہ ان کے پاس تو تورات موجود ہے جس میں حکم ہے. اللہ اکبر. پھر یہ رول گردانی کرتے ہیں کیونکہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس لیے آئے تھے کہ اپنے من چاہا فتویٰ وہاں سے مل جائے تو وہاں سے لے لیں گے. اور آج ہم بھی کیا یہ نہیں کرتے کہ جہاں سے ہمیں اس سے یہ نہیں پوچھتے، جب بھی کسی سے فتویٰ مانگے تو اس سے پوچھے کہ مجھے دلیل دو اللہ اور اس کے رسول کی، یعنی قرآن اور حدیث کی. میں اکثر یہ واقعہ جو ہے بیان کرتا ہوں. امام مالک کے پاس جب ایک شخص نے آ کر سوال پوچھا، کسی چیز کے بارے میں پوچھا، فتویٰ مانگا، تو انہوں نے کہا سوال ہی غلط ہے. کہتے ہیں جی آپ کیا فتویٰ دیتے ہیں یا آپ کیا اس کے بارے میں کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا سوال ہی غلط ہے، صحیح سوال کرو. اس نے کہا صحیح سوال کیا ہے؟ فرمایا مجھ سے پوچھو اللہ اور اس کے رسول اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، کیا فتویٰ دیتے ہیں، یہ ہے صحیح سوال. کسی بھی جگہ جائے، کسی بھی مکاتب فکر کے پاس جا کر بات پوچھے، لیکن تحقیق جو ہماری ہونی چاہیے، پہلے تو خود قرآن پڑھیں،
طلب العلم فریضۃ اللہ کل مسلم، کہ یقین جانے کہ یہ دین کا علم ہر مسلمان پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے الحمدللہ فرض ہے۔ اور میں الحمدللہ ثم الحمدللہ اکثر صرف یہ بات اس لیے کہتا ہوں، خدا نہ خواستہ اللہ کا میں کرم جتنا بھی شکر ادا کروں کام ہے کہ 50 سال کی عمر میں تو میں نے قرآن شروع کیا۔ جب قرآن شروع کیا تو بہت ساری باتیں سمجھ میں آئی، پھر سمجھ میں آئی کہ یہ فرقہ وارث کتنا بڑا زہر جو ہم میں پھیلا ہوا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں سورہ الانعام کی آیت نمبر 159 میں، پھر اسی طرح سورہ جو ہے سورہ روم کی آیت ہے اس میں اللہ فرما رہے ہیں، ایک میں فرما رہے ہیں ان الذین، کہ بے شک وہ لوگ جو آپس میں فرقہ وارث کرتے ہیں۔ سورہ الانعام کی آیت نمبر 159 میں ترجمہ کرتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو آپس میں فرقہ وارث کرتے ہیں، فرقہ ہو جاتے ہیں، گروہ ہوتے ہیں، آپ کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے سورہ روم میں کہ جو لوگ آپس میں فرقہ واریت کرتے ہیں، فرقے ہو گئے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہر فرقہ خوش ہے، ہر گروہ خوش ہے کہ جو اس کے پاس ہے پر اطمینان کیے ہوگا، بس ٹھیک ہے ہم نے جس جماعت کو پکڑ لیا ہے وہی صحیح ہے، خدا کے واسطے قرآن کو پڑھے، سنت کو پڑھے۔ دیکھیں دو چیزیں اس سے ترمذی شریف کی ایک حدیث جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہود جو ہیں 72 فرقے ہوئے، اللہ اکبر، اور تمہارے 73 فرقے ہوں گے، سب کے سب آگ میں جائیں گے ما سوائے ایک کے، کس کے؟ مسلمانوں کے 73 فرقے۔ اب تو ہے 73 کا لفظ بھی بہت زیادہ کے لیے بولا جاتا ہے، اب 73 کیا، اس سے بھی بہت زیادہ ہو گئے۔ بہرحال صحابہ نے یہ نہیں پوچھا کہ گنتی کتنی ہوگی، ایگزیکٹ گنتی، جس طرح ہمارے سوال ہے، پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک آپ نے بتایا کہ جو بچ جائے گا اس سے وہ کون سا گروہ ہوگا؟ فرمایا وما انا علیہ واصحابی، جو میرے طریقے پر ہوگا اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا۔ تو اس لیے نمبر 1 قرآن، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان جو قرآن آپ کی زبان سے آیا اور جس پر آپ نے ان کو واضح بھی کیا ہے، اور پھر صحابہ کرام، ہم جتنے بھی امام جن کو امام ابو حنیفہ ہوں، امام مالک ہوں، امام شافعی ہوں، امام احمد بن حنبل ہوں، اور جتنے بھی امام، سب نے اپنی کتابوں پر لکھا ہے کہ دین، وہ کہتے ہیں آپ نے کیسے ان مسئلوں کا حل بتایا؟ فرمایا سب سے پہلے اللہ کی کتاب، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عظیم۔ امام شافعی نے کہا تھا، انہوں نے کہا کہ میری بات کی کیا حیثیت ہے؟ امام ابو حنیفہ نے کہا تھا اس بات کو لے لو، تو آج مجھے اور آپ کو بھی وہی کرنا ہے۔ اصل بات یہی ہے، اور امام احمد بن حنبل کے قول کے ساتھ انہوں نے کہا دین نہ مجھ سے لو، نہ شافعی سے، نہ سوری سے، بلکہ وہاں سے لو جہاں سے ہم نے لیا، کیونکہ چشمہ جہاں سے شروع ہوتا ہے سب سے حالت وہی ہوتا ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے جہاں برف پگھل دے چشمہ کتنا سفید رنگ ہوتے اور آتے مٹیالہ ہو جاتا ہے، کئی قسم کی مٹی اور کئی چیزیں شامل ہو جاتی ہے۔ تو دین تو حالت ملے گا قرآن اور حدیث سے۔ واحد دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا۔